قرآن کی تلاوت میں میانہ روی اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر مہینے میں قرآن مجید کا ایک ختم کر لیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ کم از کم پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ قرآن کی تلاوت کا فائدہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو، اس میں ماہر ہو، تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی زینت، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ روزانہ ایک پارہ کی تلاوت۔ شہید الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اکابر فرماتے تھے کہ چاند کی جو تاریخ ہو وہی تمہارے پارے کی تلاوت، کہ تم سے کوئی پوچھے کہ آج تم نے کون سا پارہ پڑھا ہے تو تم کہو میں نے 22واں پارہ پڑھا ہے، آج 22 تاریخ ہے۔ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو مہینہ کے ختم پر آخر دن ایک پارہ اور پڑھ لو، پہلی تاریخ کو پہلا پارہ شروع کرو، اس سے کم درجہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے، تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے اندازہ بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ موت سے خوف کی ایک وجہ۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں موت کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مالدار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، کیا اس مال کو اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے تم موت سے محبت نہیں کرتے۔ جنتی خدام کیسے ملیں گے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص راہ خدا میں اپنے بھائی کی کسی طرح دل جوئی کرے گا، خدا وند عالم جنت کے خدمت گاروں کو اس کی خدمت پر مامور فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبا جائیں اور نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ قرآن کی تلاوت میں میانہ روی اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر مہینے میں قرآن مجید کا ایک ختم کر لیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ کم از کم پڑھ لیا کرو، تاکہ ایک ماہ میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟
ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 7 راتوں میں ختم کر لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو۔ حافظ قرآن جتنی استطاعت ہو پڑھ سکتا ہے، لیکن عوام الناس کو چاہیے 1 ہفتہ سے زیادہ جلدی ختم نہ کریں، کیونکہ اس طرح خدشہ ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہوگی اور جلدی کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔